بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایسی قوم کا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ کس قدر طاقتور قوم تھی، اس قوم پر کس نبی کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی اور اللہ رب العزت نے ان کو کس عذاب سے دوچار کیا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں ایک اور قوم جسے قوم سمود کہا جاتا ہے، ان سب کا تفصیلی تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں قوموں کے حالات بتائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ لوگوں کو سبق دینا ہے، چونکہ ہر زمانے کے لیڈر اور رہنما اپنی بڑائی اور کبریائی کا ڈنکا بجاتے نہیں تھکتے اور اپنی مادی ترقی اور دولت مندی پر پھولے نہیں سماتے۔ یہی حال اہل مکہ کا تھا، اسی لیے قوم عاد کا قصہ سنایا جا رہا ہے جو قدیم زمانے کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ تاریخ کی چند معروف قوموں کے طرز عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے قانون فطرت پہ نہیں چل رہی، بلکہ ایک خدائے حکیم اس کو چلا رہا ہے، اور اس خدا کی خدائی میں صرف ایک وہی قانون کار فرما نہیں جسے تم قانون فطرت سمجھتے ہو، بلکہ ایک قانون اخلاق بھی کار فرما ہے جس کا لازمی تقاضا مکافات عمل اور جزا و سزا ہے۔ اس قانون کی کار فرمائی کے آثار خود اس دنیا میں بھی بار بار ظاہر ہوتے رہے ہیں، جو عقل رکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سلطنت کائنات کا مزاج کیا ہے۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اور خدا کی جزا و سزا سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا، وہ آخرکار فاسد و مفسد بن کر رہے، اور جو قوم بھی اس راستے پہ چلی اس پر کائنات کے رب نے آخرکار عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسانی تاریخ کا مسلسل تجربہ دو باتوں کی واضح شہادت دے رہا ہے، ایک یہ کہ آخرت کا انکار ہر قوم کے بگاڑنے اور بالآخر تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا موجب ہوا ہے، اس لیے کہ آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جس سے ٹکرانے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت سے ٹکرانے کا ہوا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جزائے اعمال کسی وقت مکمل طور پر بھی واقع ہونے والی ہے، کیونکہ فساد کی آخری حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر برسا، ان سے پہلے صدیوں تک بہت سے لوگ اس فساد کے بیت بو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تھا۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی وقت ان سب کی بھی باز پرس ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں۔ عرب کے قدیم باشندے عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں پر طاقتور حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ان علاقوں پر 1500 برس تک حکومت کی۔ قرآن کریم میں ان کو عاد اولا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا عرب کی قدیم قوم سام اور عاد اولا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ بنیادی طور پر عاد ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت اور بعض روایات میں 5ویں نسل سے ہے، اور ان کے بیٹے سام کی اولاد سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور اس کی طرف سے منسوب ہونے والی پوری قوم کو عاد کہا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے قداور اور زوراور انسان تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے، کبھی بوڑھے نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، جبکہ اس کا وجود پہلی صدی عیسوی تک رہا۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مرکز حجر موت کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ مذہبی طور پہ بت پرست تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بلند ستونوں والے خیمے میں رہتے تھے، جبکہ کچھ مفسرین کا استدلال ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے ہوئے تھے۔ اس فنکاری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ روایات کے حساب سے ان میں سب سے لمبے شخص کا قد 100 ذراع اور سب سے چھوٹے کا قد 70 ذراع تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم احقاف کی سرزمین پہ رہتے۔ احقاف کے علاقے کا صحیح طور پر تعین کرنے میں ذرا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے شبہ جزیرہ عربستان اور یمن و عمان کے درمیان میں علاقہ مانا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد کی زندگی اور تمدن کے بارے میں قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمدن بڑا ترقی یافتہ اور ان کے شہر آباد تھے۔ قوم عاد کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں اور باغات سے بھری ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، فریب کاری اور بے حیائی نے معاشرتی طور پہ کھوکھلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور سچے دین کی طرف لوٹنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود خدا کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ آپ قوم عاد کے نبی تھے اور ان کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی سے روکنے کی دعوت دینے پہ مامور تھے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کو سفیہ کہا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کی ہم قوم ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ مگر انہوں نے
خدا کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ ایک ہفتے تک تند اور تیز ہوا کے طوفان اٹھے اور عاد اور ان کی آبادیاں تہو بالا ہو کے رہ گئیں، اور قوم عاد میں سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند مومنین کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود اور ان کی قوم کی داستان قرآن کے علاوہ اور کسی آسمانی کتاب میں نہ آئی۔ 7 دن تک جاری ریت کے طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود حجر موت چلے گئے اور اپنی وہاں باقی عمر گزاری۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پہ قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے اور ان کے ظالم اور وڈیرے مستضعف لوگوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث و رسالت کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72 میں ارشاد ہوا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکاری تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا، تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر بھی پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہ کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہ کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی اور اس الہی پیغمبر کو انکارا اور ہر دن اسے اذیت و آزار پہنچاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے، اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے حضرت کی ایک بھی نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ہود علیہ السلام کا کہا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ انہیں قوم نوح کے بعد دنیا میں عروج عطا کیا۔ ان کے جسم بڑے مضبوط اور طاقتور تھے، اپنے دور میں یہ بے مثال تھے اور کوئی قوم ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ ان کا تمدن بہت شاندار تھا، یہ اونچے اونچے ستونوں کی بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے اور اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے اس وقت کی دنیا میں مشہور تھے۔ اس مادی ترقی اور جسمانی زوراوری نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ ان کا سیاسی نظام چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھا جن کے آگے کوئی دم نہ مار سکتا تھا، اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ مذہبی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے بلکہ شرک میں مبتلا تھے۔ ان کو اس بات سے انکار تھا کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہود سے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا، ان کی شوکت و حشمت کی مثالیں دی جاتی تھیں، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی مثال بن کے رہ گیا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا تھا اور قرآن مجید اسے الاحقاف کے نام سے یاد کرتا ہے۔
جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور ممالک پہ چھا گئے۔ الاحقاف کی موجودہ حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی ایک طاقتور قوم آباد ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہوگا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لقدک ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جاہ عبرت بھی۔ 1843 میں بویریا کا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارے پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہجر موت کی شمالی سطح مرتفع پر سے کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید خطے ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اہل عرب کی تاریخی روایات کے مطابق عاد اولا بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی بائدہ معدوم اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود علیہ السلام کا پیرو تھا۔ ان کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے اور حصن غراب سے ملے ہوئے کتبے میں جسے تقریباً 800 برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی اس کے چند جملے کچھ اس طرح ہیں۔ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز تھی اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پہ شخص تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ہود وہ پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں 7 بار آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کا 11واں سورہ ہود آپ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ہود حضرت نوح کی نسل سے تھے جن کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ آپ کے نسب کو یوں بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ریاح بن حلوت بن عاد بن عوث بن آدم بن سام بن نوح۔ کچھ لوگوں نے جناب ہود کو عرب کا پہلا پیغمبر بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود کی زندگی میں توکل کو سب سے نمایاں صفت کہا گیا۔ کچھ روایات سے استناد کرتے ہوئے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 40 سال کی عمر میں پیغمبر کے عنوان سے مبعوث ہو گئے تھے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ جناب ہود دوسرے نبی تھے جنہیں اپنی قوم کی تنبیت اور شرک سے مقابلے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی پہلی قوم تھی۔ وہ لوگ قوم نوح کے بتوں کے ہم نام بتوں کو پوجتے تھے۔ قوم عاد حضرت ہود کو امین اور سچا سمجھتی تھی، لیکن جب آپ نے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش نہ کرنے کی بات کی تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو سفیہ کہا۔ آیات قرآن کی بنیاد پر باوجود اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تصدیق میں معجزہ پیش کیا، لیکن آپ کی قوم نے قبول نہیں کیا اور آپ سے نبوت کی تصدیق کے لیے دوسرے معجزوں کا مطالبہ کیا۔ قرآن کے مطابق جب آپ کی قوم نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے معجزے کو اس طرح پیش کیا کہ اللہ کے حکم سے تم لوگ اور تمہارے سارے خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ کچھ لوگوں نے روایات کی بنیاد پہ نقل کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور ڈرایا کہ قوم نوح کی طرح اپنے کفر پہ اصرار نہ کرو، ورنہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عذاب کی درخواست کی تھی میں بھی اللہ سے تمہارے اوپر عذاب کا تقاضا کر دوں گا۔ قوم ہود نے آپ سے کہا کہ قوم نوح کے خدا کمزور تھے، لیکن ہمارے خدا ہماری طرح مضبوط و طاقتور ہیں اور آپ کا خدا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود نے 760 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے مسلسل آپ کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا۔ حضرت ہود ایک طویل عرصے سے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے تھے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود کے دشمن ہو گئے۔
اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پہ غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ قوم عاد کی نافرمانی اور عذاب الہی کے تقاضے کے بعد حضرت ہود نے عذاب الہی کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے سرزمین احقاف پر، جو کہ ایک سرسبز و شاداب سرزمین تھی، 7 سال تک پانی نہ برسا اور وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مٹی والے پودے خشک ہونے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کے بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ و پریشان رہتے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کے روگردانی نہ کرو۔ ابن ماجہ اور ابن داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکل گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کے اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لاپانی قوت موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہتے تو ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارات کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کفار اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہوا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کرائی، جس پہ وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کے لیے ایک سیاہ بادل بھیجا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش لایا ہے اور ان کے خداؤں نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کرو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ و سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پہ چھانے لگے۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پہ بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کی۔
लेकिन हजरत हूद समझ गए थे कि यह अजाब इलाही है। हजरत हूद ने कहा, ये वो अजाब है जिसे खुदावंद आलम ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। हदीस शरीफ में है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देख के खुश होते हैं, अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे पर इसके बरक्स तशवीश के असरात नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई। उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब तेज हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर का तालिब हूं जो इसमें है, इसकी खैर का, और जो तूने इसमें शर रखा है तो उससे और उसकी शर से मैं आपकी पनाह मांगता हूं। इसके बाद एक बहुत तेज ठंडी आंधी चली। आंधी इतनी तेज थी कि वो काफिरों के खजूर के दरख्तों की तरह से जमीन से उखाड़ कर फेंक देती थी। कुरान करीम की आयात के लिहाज से यह आंधी 7 दिन और 7 रात तक चलती रही। उस आंधी ने कौम आद को नेस्त नाबूद कर दिया। इनमें सिर्फ हजरत हूद और उनके असहाब ने इस अजाब से निजात पाई। वो लोग अल्लाह के हुक्म से गड्ढे में छुप गए थे। जज़ायरी ने वहाब से नकल किया है कि अरब की तारीख में कुछ अय्याम बर्दुल अजूज यानी बुढ़िया का ठंडा मौसम के नाम से मशहूर हैं, जिनको कुछ लोगों ने वही कौम आद का अजाब बताया है। इब्न क़तैबा के बकौल हजरत हूद अलैहिस्सलाम और आपके असहाब मक्का चले गए थे और वहीं क़याम किया था और फिर हमेशा वहीं रहे। इस वाक़े की तारीख के बारे में मौरख़ीन का इत्तिफ़ाक़ है कि यह वाक़या शव्वाल के महीने में रोनमा हुआ। अलबत्ता इसके दिन के बारे में इख्तिलाफ है कि किस दिन रोनमा हुआ। बाज़ ने पहली शव्वाल और बाज़ ने 30 शव्वाल का जिक्र किया है। जिन्होंने पहली शव्वाल इख्तियार किया है वो शव्वाल के पहले हफ्ते को बर्दुल अजूज कहते हैं। इस नाम की वजह यह है कि अजूजी इस महीने में एक घर में छुप गया जो ज़ेर ज़मीन था और रेत के तूफान से अमान में रहा, यहाँ तक कि छठे दिन तूफान ने उसके घर को भी मुतासिर किया और वो भी हलाक हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आसमान पे बादल छा जाते तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ की सी कैफियत तारी हो जाती, जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन हो जाते। कभी बाहर निकलते, कभी अंदर दाखिल होते, कभी आगे होते और कभी पीछे। फिर जब बारिश बरसती तो फिर खुशी तारी हो जाती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ये कैफियत देखकर मैंने खिदमत अक़दस में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, कहीं ऐसा ना हो जाए जो कौम आद ने कहा था। फिर इस आयत की तिलावत फरमाई। जब कौम आद ने इस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है, हम पर बारिश करने वाला। कुरान करीम में है कि अल्लाह ने तेज आंधी का यह अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी बाकी न छोड़ा, ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों की घाटियों और चोटियों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह के मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहां के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमानों जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ले ली, जहां अजाब उन तक नहीं पहुंचा और वो अमनो सकून से रहे। कुरान अजीज में हूद अलैहिस्सलाम का 7 जगह तज़किरा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर कौम आद पे नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा फरमाया है ताकि कुफ्र, शिर्क और गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला लोगों को तंबीह हो। इसके अलावा कुरान करीम की एक सूरत का नाम हजरत हूद के नाम पे सूरह हूद है। कुरान पाक के 11वें पारे में मौजूद ये सूरह मुबारका 123 आयात और 10 रुकुआत पे मुश्तमिल है। सूरह हूद मक्की है। ये उस दौर में नाजिल हुई कि जब कुफार मक्का का जुल्म सितम अपने उरूज पे था। चुनाचे सूरह हूद में उन पिछली कौमों का तज़किरा है जो अल्लाह के नबियों और रसूलों की तकज़ीब करके कहर इलाही का निशाना बनी और तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए इबरत का नमूना बन गई। सूरह हूद में 7 पैगंबरों के क़सस व वाक़यात दर्ज है, लेकिन इस सूरह को हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करने से मालूम होता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब को खास अहमियत हासिल है। हदीस मुबारका में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक के कुछ बाल सफेद हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए? तो आपने फरमाया कि हाँ, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। बाज़ रिवायात में सूरह हूद के साथ सूरह वाक़या, मुरसलात, अन-नबा और सूरह तकवीर का भी जिक्र है।
علامہ طبری کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہود کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ مثلاً اہل حجر موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حجر موت کے شہروں میں ہجرت کرائے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برحوت کے قریب حجر موت کے مشرقی حصے میں شہر تریم سے تقریباً 2 مرحلے پر دفن ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ان کی قبر حجر موت میں کثیب احمر سرخ ٹیلے پر ہے اور ان کے سرہانے جھاؤ کا درخت کھڑا ہے۔ اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہے اور انہوں نے وہاں ان کی قبر بھی بنا رکھی ہے اور اس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ مگر ان تمام روایات میں سے حجر موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عاد کی بستیاں حجر موت ہی کے قریب تھیں، لہٰذا قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں پیغام اجل کو لبیک کہا، اور وہ یہی حجر موت کا مقام ہے۔ دوستو، اس واقعے میں خاص قسم کی عبرتیں ہیں جس کا ذکر اس طویل واقعے میں ہو چکا ہے۔ یہ چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر التفات کے لائق ہے۔ جو شخص قوم عاد کے واقعے کو پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار و متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت و نجابت چہرے سے آیا، جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درستی، تمسخر و استہزاء کا جواب ضبط و صبر سے دیتا اور پھر ان کی بھلائی کا جو یہاں نظر آتا ہے، اخلاص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے آیا ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے، بے شک ہم تجھ کو بیوقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے، اے قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ سوال و جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کجرووں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بد باطنوں کی حرجہ سرائی اور تمسخر و تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر و رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کوشی کو نہیں چھوڑتے، اور بلندی اخلاق اور نرمی و مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لیے قوم سے متعلق کسی قسم کے نفع کے خواہش مند نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی بدلہ و عوض سے یکسر بلند و برتر ہوتی ہے۔ اور میں تم سے اس نصیحت پہ اجرت نہیں مانتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور بس۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اسلام کی قہربانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر ایک اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مصلح اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہربانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اس لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہربانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کے مخالف بناتا ہے۔ بس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفری رہا ہے۔ حضرت ہود اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون، جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدائے تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ ابو یعلا میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ اور سورہ عورت نے بوڑھا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔
عبرانی میں ہے کہ مجھے سورہ ہود نے اور اسی جیسی صورتوں مثلا واقعہ الحاقہ اذ الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ دوستوں، اس صورت کی کچھ آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس میں قوم عاد کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اس کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ سے روکا اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے، بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ اپنی نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا ثواب میرا رب مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ یہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا ہے اور تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں؟ تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرو اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پہ آسان کرتا ہے، اس کا کام اس پہ سہل کرتا ہے، اس کی نشانی کی حفاظت کرتا ہے۔ سنو، ایسا کرنے سے تم پہ بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت و طاقت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی تو ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں نہ ہو۔ قوم ہود نے اپنے نبی علیہ السلام کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ علیہ السلام جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل و حجت تو ہمارے پاس آپ علیہ السلام لائے نہیں، اور یہ ہم کرنے سے رہے کہ آپ علیہ السلام کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ہم چھوڑ ہی دیں۔ نہ وہ آپ علیہ السلام کو سچا ماننے والے ہیں اور نہ آپ پر ایمان لانے والے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ تو ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک رہا ہے اور انہیں عیب لگاتا ہے، اس لیے جھنجھلا کر ان میں سے کسی کی مار تجھ پر پڑی ہے، تیری عقل چل گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہی ہے تو سنو، میں نہ صرف تمہیں ہی بلکہ اللہ کو بھی گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری و بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ لینے دو، نہ مجھ پہ ترس کھاؤ، جو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچانے میں کمی نہ کرو۔ میرا توکل ذات رب پر ہے، میرا اور تمہارا وہ سب کا مالک ہے، ناممکن کہ اس کی منشا بغیر میرا بگاڑ کوئی بھی کر سکے۔ دنیا بھر کے جاندار اس کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں ہے، کوئی نہیں جو اس کے حکم سے باہر اس کی بادشاہی سے الگ ہو۔ وہ ظالم نہیں جو تمہارے منصوبے پورے ہونے دے، وہ صحیح راستے پہ ہے، بندوں کی چوٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، مومن پر وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کو اولاد پہ ہوتی ہے۔ وہ کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کے اس فرمان پہ دوبارہ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام نے عادیوں کے لیے اپنے اس قول میں توحید ربانی کی بہت سی دلیلیں بیان کر دی، بتا دیا کہ جب اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اس کے سوا کسی چیز پر کسی کا قبضہ نہیں، تو پھر وہی ایک مستحق عبادت ٹھہرا، اور جن کی عبادت تم اس کے سوا کر رہے ہو وہ سب باطل ٹھہرے۔ اللہ ان سے پاک ہے، ملک تصرف قبضہ اختیار اسی کا ہے، سب اسی کی ماتحتی میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے، نہ کہ مجھ پہ۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانے اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اسے کوئی نقصان نہیں دینے کا، بلکہ اس کا وبال تم پر ہی ہے۔ میرا رب بندوں پر شاہد ہے، ان کے اقوال و افعال اس کی نگاہ میں ہے۔ آخر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، خیر و برکت سے خالی عذاب و سزا سے بھری ہوئی آندھیاں چلنے لگی۔ اس وقت ہود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت مسلمین اللہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و رحم سے نجات پا گئے، سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ہٹا لیے گئے۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کی مان کر نہ دی۔ یہ یاد رہے کہ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان کل نبیوں کا فرمان ہے، یہ انہی کی مانتے رہے جو ان میں ضدی اور سرکش تھے۔ اللہ کے اور اس کے مومن بندوں کی لعنت ان پہ برس پڑی، اس دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا، اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب کے سامنے ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور پکار دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں۔ دوستوں، یہاں تذکرہ کرتے ہیں قوم سمود کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پہ بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت و دیزہ زیب عمارتیں بناتے
جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پہ مصر رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جور کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پہ قہر خداوندی ٹوٹا اور پوری قوم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری میں مبتلا تھے، اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان برائیوں سے روکا تو انہوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر خوب نافرمانیاں کی۔ بالآخر قوم سمود کا سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پہاڑ سے فلاں صفات کی اونٹنی لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ حضرت صالح نے اپنے رب سے دعا کی تو یہ معجزہ بھی پورا ہوا اور چند لوگ جندہ بن عمرو کے ساتھ ایمان لے آئے، اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو اس اونٹنی کے پاس بری نیت سے جانے اور اسے نقصان پہنچانے سے خبردار کیا، لیکن آپ کی قوم باز نہ آئی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور کہنے لگے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا ہم سے تم وعدہ کرتے ہو۔ چنانچہ وہ لوگ ایک زوردار آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے سینے پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ قدیم جزیرت العرب کی قوم جو پہلے ہزاروں قاف میم سے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہے ہیں، قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ ہے۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پہ قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پہ واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر آرامیوں سمودی خط میں کتب مقوش ہیں۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پہ ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ وہ زمین کی سطح پہ تراشے ہوئے گھروں میں رہتے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح نبی کا انتخاب کیا کہ وہ خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کیا کہ صالح محض ایک بشر ہے۔ اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پہ ایک دودھ والا اونٹ اتارا، اور صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پینے دے، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کیا، سوائے صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ سمود کی تباہی کے خدا کے ذرائع میں گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہے۔ بعض علماء کے مطابق چیخ، جو ایک انتہائی تیز آواز ہے، زلزلے کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ نمل میں پیش کردہ بیان میں سمود کے 9 شریر لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے لوگوں پر خدا کے عذاب کے فوری ذمہ دار ہیں۔ سمود کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ میرا رب ہے قریب اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، صالح، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ میری قوم، یہ اونٹ اللہ کا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے خدا کی زمین پہ چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عنقریب عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تو اس نے کہا، مزید 3 دن زندگی گزارو، یہ تنبیہ غلط ثابت نہ ہوگی۔ اور اس طرح جب ہمارا حکم پورا ہوا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے ساتھی مومنوں کو اس دن کی رسائی سے بچا لیا۔ اے پیغمبر، یہ تمہارا رب ہے جو مضبوط اور غالب ہے۔ اس دھماکے نے ظالموں کو مارا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑ گئے، گویا وہ وہاں کبھی زندہ اور پھلے پھولے نہ تھے۔ ہاں، سمود نے اپنے رب کو جھٹلا دیا۔ کچھ اسلامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بنو ثقیف قبیلہ محمد کے دور میں طائف سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ سمود کے ایک زندہ پک جانے والے، بعض اوقات صالح کا غلام کی نسل سے تھا۔
दोस्तों अब इस वाक़े की मुकम्मल कुरानी तफसीर बयान करते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम समूदियों की तरफ अल्लाह के रसूल बना के भेजे गए थे। कौम को आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करने की और उसके सिवा दूसरों की इबादत से बाज आने की नसीहत की। बतलाया कि इंसान की इब्तिदाई पैदाइश अल्लाह ने मिट्टी से शुरू की है। तुम सब के बाप बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी मिट्टी से पैदा हुए थे। उसने अपने फजल से तुम्हें जमीन पर बसाया है कि तुम इसमें गुजरान कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सालेह अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की कौम के दरमियान जो बातचीत हुई उसका बयान हो रहा है। वो कहते हैं कि तू ये बात जबान से निकाल। इससे पहले तू हमारी बहुत कुछ उम्मीदें तुझसे वाबस्ता थी, लेकिन तूने उन सब पे पानी फेर दिया। हमें पुरानी रविश और बाप दादा के तरीके और पूजा पाठ से हटाने लगा। हमें तो तेरी उस नई रहबरी में बहुत बड़ा शक व शुबहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मैं आला दलील पर हूं। मेरे पास रब की निशानी है। मुझे अपनी सच्चाई पर दिली इत्मीनान है। मेरे पास अल्लाह की रिसालत की रहमत है। अब अगर मैं तुम्हें उसकी दावत न दूं और अल्लाह की नाफरमानी करूं और उसकी इबादत की तरफ तुम्हें इतना बुलाऊं, तो कौन है जो मेरी मदद कर सके और अल्लाह के अजाब से मुझे बचा सके? मेरा ईमान है कि मखलूक मेरे काम नहीं आ सकती। तुम मेरे लिए बहस बेसूद हो। सिवाय मेरे नुकसान के तुम मुझे और क्या दे सकते हो? और ए कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। इसे अल्लाह की जमीन में चरने दो। इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा अजाब आएगा। इस ऊँटनी की निस्बत अल्लाह की तरफ उसकी अजमत के बयान के लिए है, वरना हर ऊँटनी अल्लाह की ही मिल्कियत है। कुरान मजीद में इसके ये औसाफ आए हैं कि कौम समूद के मोजज़ा तलब करने पर सालेह अलैहिस्सलाम को ये ऊँटनी मिली। अल्लाह की तरफ से उसके लिए उनके कुएं के पीने का पानी मुकर्रर की गई बारी कि एक दिन सिर्फ वो पिएगी और एक दिन दूसरे तमाम लोगों के जानवर पानी पिएंगे। अपनी बारी के दिन लोग जितना पानी चाहे निकाल के रख लें, मगर ऊँटनी की बारी के दिन सिर्फ वही पिएगी। वो जहां चाहे चरे, कोई शख्स उसे अपने खेत या किसी भी जगह से चरने से नहीं रोकेगा। और ये कि अगर किसी ने उससे कोई नुकसान पहुंचाया तो उन्हें करीबी अजाब पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कूंचे काट के मार डाला तो सालेह ने कहा, अच्छा, अब सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे करो। यह ऐसा वादा है जो कभी झूठा नहीं होता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत के साथ बचाया, और उस दिन की रुसवाई से भी। बेशक तेरा रब बड़ी कुव्वत वाला और सब पे गालिब है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनका हाल ये हुआ कि एक जोर की कड़क ने आ लिया। जब सुबह हुई तो सब अपने घरों में औंधे पड़े थे। उन पर अजाब आया इस तरह कि रात को पड़े सोते थे। फरिश्ते ने चंगाड़ मारी, सबके जिगर फट गए जैसे वो उनमें रहे ही न थे। सुन लो, बेशक समूद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुन लो, समूद के लिए हलाकत है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।